السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وسطی غزہ میں صہیونی فوج نے امداد کے متلاشی فلسطینیوں کو بنایا وحشیانہ بمباری کا نشانہ۔ آج صبح سے کم 30 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ قابل اسرائیل کے نو آبادیاتی منصوبے کی مذمت کا سلسلہ جاری۔ ظلم اور تشدد میں اضافے کا اندیشہ، 21 یورپی ممالک نے جاری کیا بیان۔ غزہ پٹی میں اسرائیل کے وسیع پیمانے پر جارحیت ناقابل برداشت۔ اسرائیل کی جانب سے 60,000 اضافی فوجیوں کو طلب کرنے ریڈ کراس نے ظاہر کی فکر مندی۔ اسرائیلی جیلوں کے اندر فلسطینی قیدیوں کو سخت اذیت دی گئی۔ حال ہی میں رہا ہوئے فلسطینیوں کا انکشاف۔ اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات، دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید استحکام۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وسطی غزہ میں صہیونی فوج نے امداد کے متلاشی فلسطینیوں کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 7 فلسطینی شہید اور 18 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ وادی غزہ کے جنوب میں صلاح الدین سڑک پر اس وقت کیا گیا جب شہری امداد سامان حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ اس دوران اطلاع ہے کہ آج صبح سے کیے گئے ظالم اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم 30 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ غزہ میں ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے آغاز کے بعد ہی امداد تقسیم کرنے کے مقامات فلسطینیوں کے لیے موت کے پھندے بن چکے ہیں، جہاں قابل اسرائیل کی فوج بار بار اندھا دھند فائرنگ اور بمباری کرتی رہی۔ ان منظم حملوں کے باعث امداد کے طلبگار شہریوں کی شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور قابل اسرائیل اپنی درندگی کے ذریعے بھوک کے مارے عوام کو اجتماعی قتل عام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ 21 یورپی ممالک نے مشرقی بیت المقدس کے علاقے EI میں قابل اسرائیل کے نو آبادیاتی منصوبے کی منظوری کی سخت مذمت کی ہے اور اسے خطے کے امن و استحکام کے لیے ایک نہایت خطرناک قدم قرار دیا ہے۔ ان ممالک نے اپنے مشترکہ بیان میں قابل اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس توسیعی منصوبے سے فوری طور پر دستبردار ہو۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ ایک طرفہ اقدامات جیسے یہ نو آبادیاتی منصوبہ خطے میں تشدد کو ہوا دیتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں امن و خوشحالی کی امید کو سبوتاژ کرتا ہے۔ قابل اسرائیلی حکام نے گزشتہ روز مشرقی مقدس کے علاقے میں اس منصوبے کی منظوری دی تھی، جس کے تحت 3,401 سے زائد نوآبادی رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک نئی نوآبادی بھی قائم کی جائے گی جس کا نام اشاہل رکھا گیا ہے، اور اس میں 342 رہائشی یونٹس اور متعدد عوامی عمارتیں شامل ہوگی۔ ریڈ کراس نے کہا کہ غزہ پٹی میں اسرائیل کی وسیع پیمانے پر جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیلی فوج کی اس منصوبہ بندی، جس میں تقریباً 60,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کیا گیا ہے، ان خدشات کو مزید گہرا کر دیا ہے کہ یہ مہم پہلے سے موجود انسانی بحران کو اور بدتر بنا دے گی۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے چیف ترجمان کرسچین کارڈن نے کہا کہ غزہ میں دشمنیوں میں شدت کا مطلب ہے مزید قتل و غارت، مزید نقل مکانی، مزید تباہی اور مزید خوف و ہراس۔ کارڈن نے کہا کہ غزہ ایک بند جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی فرار نہیں ہو سکتا، اور جہاں صحت کی سہولیات، خوراک اور محفوظ پانی کی رسائی تک دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف امدادی کارکنوں کی سیکیورٹی ہر گھنٹے کے ساتھ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے دھمکی دی کہ اگر حماس نے خود کو غیر مسلح یرغمالیوں کو رہا اور اسرائیلی شرائط کے مطابق جنگ ختم نہ کی تو غزہ شہر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع اسرائیلی کاٹز نے کہا کہ عنقریب غزہ میں حماس کے قاتلوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے جب تک کہ وہ اسرائیلی شرائط پر جنگ ختم نہیں کر دیں۔ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگجوؤں کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر وہ شرائط نہیں مانتے تو حماس کے دارالحکومت غزہ شہر کو بھی رفح اور بیت حنون بنا دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس بیان میں گزشتہ فوجی آپریشنز کا حوالہ دیا ہے، جس کے دوران فلسطینی علاقے غزہ کے شہروں رفح اور بیت حنون پر بمباری سے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل نیتن یاہو نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ، غزہ شہر کا کنٹرول حاصل کرنے اور حماس کے مضبوط گڑھ کو تباہ کرنے کا آپریشن ایک ساتھ ہوگا۔ غزہ سے حال ہی میں ہونے والے قیدیوں کے بیانات سے صہیونی جیلوں کے اندر ہونے والے سنگین جرائم کو بے نقاب کر دیا گیا۔ انکشافات کے مطابق اسرائیلی فوج نے قیدیوں پر وحشیانہ تشدد کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ قیدیوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ طبی جرائم کیے گئے، انہیں جنسی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔
جن میں اجتماعی آبروریزی کے واقعات بھی شامل ہیں۔ غزہ پر قابض اسرائیل کی جارحیت کے آغاز سے ہی صہیونی فوج نے غزہ بھر میں وحشیانہ چھاپہ مار کارروائیاں کر کے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں کی۔ ان کریک ڈاؤنز کا نشانہ بننے والوں میں ڈاکٹر، صحافی اور سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی جیلوں میں غزہ کے قیدیوں کو جسمانی اور نفسیاتی اذیت کے نہایت ظالمانہ طریقوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ان کے کھانے پینے، علاج اور حتیٰ کہ کپڑوں تک جان بوجھ کر پابندی عائد کی گئی ہے اور بڑی تعداد میں قیدیوں کو طویل عرصے کے لیے جبری گمشدگی میں رکھا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی رپورٹس کے مطابق قابض اسرائیل نے جنگ کے آغاز سے اب تک ہزاروں فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ نے ہندوستان پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے اہم بیان میں کہا کہ روس کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے مضبوط اور مستحکم تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ پیش ہے تفصیلات۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور روسی صدر پوتین کے سال کے آخر میں ہندوستان کے مجوزہ دورے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ روس کے 3 روزہ دورے پر پہنچنے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر کی پوتین سے ایک ایسے وقت میں ملاقات بھی ہے جب امریکہ نے ہندوستان پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل ایس جے شنکر نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور نائب وزیر اعظم ڈینس مانتوروف سے بھی ملاقاتیں مکمل کر لیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ان ملاقاتوں کی تصاویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر بھی کی ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے سرگئی لاروف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد بھی عمل میں لایا اور اس موقع پر کہا کہ ہندوستان اور روس کے تعلقات دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب سے مضبوط اور مستحکم تعلقات میں سے ایک ہوئے ہیں۔ روس کے ساتھ ہندوستان کا دفاعی اور فوجی تعاون مضبوط ہے۔ روس مشترکہ پیداوار، ٹیکنالوجی کی منتقلی سمیت ہندوستان کے میک ان انڈیا کے تمام تر اہداف کی بھرپور حمایت بھی کر رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ وسطی غزہ میں صہیونی فوج نے امداد کے متلاشی فلسطینیوں کو بنایا وحشیانہ بمباری کا نشانہ۔ آج صبح سے کم 30 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ قابض اسرائیل کے نو آبادیاتی منصوبے کی مذمت کا سلسلہ جاری۔ ظلم اور تشدد میں اضافے کا اندیشہ، 21 یورپی ممالک نے جاری کیا بیان۔ غزہ پٹی میں اسرائیل کے وسیع پیمانے پر جارحیت ناقابل برداشت۔ اسرائیل کی جانب سے 60,000 اضافی فوجیوں کو طلب کرنے ریڈ کراس نے ظاہر کی فکر مندی۔ اسرائیلی جیلوں کے اندر فلسطینی قیدیوں کو سخت اذیت دی گئی، حال ہی میں رہا ہوئے فلسطینیوں کا انکشاف۔ اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات، دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید استحکام۔ اسی کے ساتھ آج میں خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔